معزز سامعین، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کس طرح ہوئی، آپ کا حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح کس طرح ہوا اور کس دن ہوا، اس کی پوری تفصیل کیا ہے، اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے نکاح کا حق مہر کیا تھا، یہ ساری تفصیل جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ معزز سامعین، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے روز جنت میں داخل ہوئے اور جمعہ کو ہی آپ کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے ہوا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر قسم کی نعمتیں حاصل تھیں مگر اپنا ہم جنس نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ پریشان حال رہتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اونگ آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کی بائیں پسلی ایسے طریقے سے الگ کرو کہ انہیں کسی قسم کا درد لاحق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی ان کے جسم سے الگ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا اور اسے ہر قسم کا حسن و جمال اور ملاحت عطا فرمائی۔ پھر حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو 70 جوڑے جنتی پہنا کر سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیدار ہو کر حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے اور کس کے لیے ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس آؤ۔ حوا نے کہا، بلکہ تم تشریف لاؤ۔ آپ اٹھے اور حوا کی طرف چلے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت سے یہ عادت جاری ہے کہ مرد عورت کے پاس جاتا ہے۔ جب آپ حوا کے قریب پہنچے اور اس کی طرف اپنا دست اقدس دراز کیا تو آواز آئی، اے آدم ٹھہرو، تمہارے لیے حوا اتنے وقت تک حلال نہیں جب تک نکاح نہ ہو اور مہر ادا نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کو حکم دیا کہ جنت کو خوب سجاؤ۔ پھر آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب درخت طوبہ کے پاس جمع ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی ثنا بیان فرمائی، فرمایا، حمد میری ثنا ہے، کبریائی میری چادر ہے، تمام مخلوق میرے غلام اور لونڈیاں ہیں۔ میں اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور میں نے حوا کا نکاح آدم سے کیا اوپر مہر کے۔ فرشتوں اور غلمان نے موتی اور یاقوت نچھاور کیے اور حوا کو آدم کے سپرد کر دیا۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اپنے مہر کا مطالبہ کیا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی کون سی چیز مہر میں دوں، سونا یا چاندی یا جواہرات؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، نہیں۔ پھر عرض کیا، روزے رکھوں، نماز پڑھوں، تیری تسبیح پڑھوں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، پھر مہر کیا ادا کروں؟ فرمایا، 10 مرتبہ میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، بس یہی اس کا مہر ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تاکہ میں تمہارے لیے حوا کو حلال کر دوں، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم میرے محبوب پر درود پڑھو تاکہ میں تم پر دوزخ حرام کر دوں، اور ان پر سلام بھیجو تاکہ میں تمہارے لیے جنت کو حلال کر دوں۔ کیا عجیب شان اور عظمت ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی منفرد ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔